بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انگلش میں وہ ہے ٹینسز، اور یہ بات آپ کو پہلے سے پتہ ہونی چاہیے کہ انگلش میں ٹینسز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جو ٹینس ہے یہ کیا ہے۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم زمانے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مثلا میں ابھی یہاں لکھ رہا ہوں، یہ میں کام ابھی ابھی کر رہا ہوں۔ یا کوئی سنٹینس ہم ایسے سنتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ میں کسی جگہ گیا تھا، اور یا کوئی سنٹینس آپ ایسے سنتے ہیں جس میں آپ کی ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا، میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو یہ فیوچر ہے۔ تو کسی بھی زمان میں ہمارے پاس جو زمانے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں، ایک پریزنٹ ہوتا ہے، ایک پاسٹ ہے، اور ایک فیوچر ہے۔ تو جب ہم خصوصی طور پہ زمانے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہمیں ٹینسز کے سٹرکچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو ٹینس ہے یہ کیا ہے؟ یہ انگلش میں ہمیں کچھ سٹرکچر دیے گئے ہیں کہ اگر ہم ان سٹرکچر کی مدد سے اپنا سنٹینس بنائیں گے تو ہمارا جو سنٹینس ہوگا وہ گرامیٹیکلی بالکل صحیح ہوگا۔ اور اگر ہم ان ٹینسز کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی صحیح ٹرانسلیشن نہیں کر پائیں گے، اور نہ ہی ہمیں انگلش بولنا آئے گی۔ تو اس وجہ سے ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ تو اس کے بعد ان کی 2 ٹائپس ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ایکٹیو وائس۔ ایکٹیو وائس کو ہم اردو میں کہتے ہیں فعل معروف، اور ایک ہے ہمارے پاس پیسو وائس۔ پیسو وائس کو ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں فعل مجبور۔ اب ایکٹیو وائس کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو وائس وہ ہوتا ہے کہ جس میں سبجیکٹ موجود ہو، جس میں سبجیکٹ موجود ہو، اور پیسو وائس اس کے اپوزٹ ہو جائے گا کہ جس میں سبجیکٹ موجود نہ ہو۔ اچھا، تو یہ جو سبجیکٹ ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی، تو اس میں ایک جو بندہ ہوتا ہے وہ ایکشن کو پلے کرتا ہے، یعنی کوئی کام سر انجام دیتے ہیں۔ مثلا یہاں پر جو لکھنے کا کام ہے وہ میں سر انجام دے رہا ہوں، تو میں یہاں پہ سبجیکٹ ہوں۔ سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کوئی بھی کام سر انجام دیتا ہے، اسے آپ سبجیکٹ کہتے ہیں۔ پیسو وائس میں سبجیکٹ نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ برتن ٹوٹ گیا، اب کس نے توڑا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کسی بندے کو خدا نخواستہ مار دیا گیا، اب کس نے مارا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ شیشہ توڑ دیا گیا، کس نے توڑا نہیں پتہ۔ یا آپ کہتے ہیں کہ سڑک بنا دی گئی، کس نے بنائی آپ کو نہیں پتہ۔ تو پیسو وائس میں یہ سبجیکٹ کام سر انجام دینے والا جو ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا، جبکہ ایکٹیو وائس میں وہ موجود ہوتا ہے کام سر انجام دینے والا۔ یہ اس میں بنیادی طور پہ فرق ہے۔ ان کی جو ٹائپس ہمارے پاس بنتی ہیں وہ ہے 12، اور اس کی جو بنتی ہیں وہ ہے 8۔ اچھا، اب ایک ہی یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ٹینسز کی 12 ٹائپس ہیں، یعنی ٹینسز 12 ہیں، لیکن یہ ہم کہہ دیتے ہیں اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے، ایکٹیو وائس کے مشہور ہونے کی وجہ سے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ٹینسز کی جو تعداد ہے ہمارے پاس وہ کتنی ہے جی؟ 20 ہے، یعنی 12 ہمارے پاس ایکٹیو وائس کے ہیں اور 8 ہمارے پاس پیسو وائس کے ہیں۔ تو یہ 12 اس وجہ سے مشہور ہے کہ ان کے جو نیم ہیں وہ سیم ہیں۔ نیم ان کے پیسو وائس کی کوئی اپنے الگ سے کوئی نیمز نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹینسز 12 ہیں، لیکن اصل بات جو میں نے آپ کو بتا دی کہ ٹینسز کتنے ہیں؟ 20 ہیں۔ تو ٹینسز میں اسی طرح ہمارے پاس 3 زمانے ہیں، ایک پریزنٹ ہے، ایک پاسٹ ہے، ایک فیوچر ہے۔ تو میں پہلے ٹینسز کے نام لکھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ٹینسز کے نام آ گئے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، زمانے ہمارے پاس 3 ہیں، ایک ہے پریزنٹ، ایک ہے پاسٹ، ایک ہے فیوچر۔
اب ان میں سے ہر ایک کی 4 قسمیں ہیں. میں نے اسی وجہ سے ان کے لانگ نیمز نہیں لکھے کہ آپ کو پتا چلے کہ شروع میں انڈیفینٹ آ رہا سب کے انڈیفینٹ انڈیفینٹ انڈیفینٹ. اچھا پہلا جو ٹینس ہمارے پاس بنے گا وہ بنے گا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. یہ پریزنٹ ہے پی اور پریزنٹ انڈیفینٹ. سیکنڈ کیا بنے گا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. اسی طرح پریزنٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اچھا یہ آپ بات نوٹ کیجئے گا کہ ہر ایک کا جو پہلا ہے وہ انڈیفینٹ ہے, ہر ایک کا جو سیکنڈ ہے وہ کنٹینیوس ہے. دیکھیں کنٹینیوس اور کنٹینیوس کنٹینیوس. ہر ایک کا جو تھرڈ ہے تیسرا وہ پرفیکٹ ہے, اور ہر ایک کا جو فورتھ ہے چوتھا وہ ہے پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. تو اس وجہ سے آپ کو نام یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. آپ اس کو اس ترتیب سے یاد رکھ لیں کہ پہلے آپ زمانوں کے نام یاد کر لیں, پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر, اور پھر اس کے بعد آپ یاد رکھ لیں کہ ہر ایک جو پہلا ہوگا ہر ایک کا وہ انڈیفینٹ ہوگا, پھر کنٹینیوس ہوگا, پھر پرفیکٹ ہوگا, اور پھر لاسٹ میں پرفیکٹ کنٹینیوس. اور یہی ترتیب ہر ایک کے ساتھ چلے گی, انڈیفینٹ, کنٹینیوس, پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوس. یہ نام یاد کرنا اس وجہ سے ضروری ہے ترتیب کے ساتھ. دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. یہ نام اس وجہ سے یاد کرنا ضروری ہے کہ جب آپ کو ٹینسز کے نیمز آتے ہوں گے تو آگے چل کے پھر آپ کو اس کے ہیلپنگ ورب, اس کی علامت اور اس کی ورب کی فارم آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. تو ابھی ہم ٹینس نمبر 1 سے شروع